باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مواضع رفع الفعل المضارع ونصبہ. ہماری بحث حروف نصبہ کے متعلق چل رہی تھی. ہم نے گزشتہ اسباق میں حروف نصبہ میں سے ان، لن، اذن ان تین کے متعلق پڑھا ہے. آج کہ یا لے کہ کے متعلق پڑھیں گے کہ حروف نصبہ میں سے کہ ہے یا لے کہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. یہ جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں. مثلا ادرس کہ تحفظ، کہ تحفظا، درس پڑھو تاکہ تجھے حفظ ہو جائیں. یا ادرس لے کہ تحفظا، یعنی لام کے ساتھ بھی آتا ہے کہ بغیر لام کے بھی آتا ہے. دونوں صورتوں میں یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. فعل مضارع کو یہ کہ کس صورت میں نصب دیتا ہے؟ کہتے ہیں ان کے بعد، ان کے بعد نہ ان کو مقدر کرنے کے ساتھ، یعنی جس کلمے پر یہ داخل ہوتا ہے نہ عفن یہ بات اور بات ہے، وہ کہ والی بات ختم ہو گئی یہاں پر کہ کہ یا لے کہ جو ہے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ لام تعلیل، لام تعلیل فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. لیکن کب نصب دیتا ہے، کس صورت میں نصب دیتا ہے؟ کہتے ہیں لام تعلیل فعل مضارع کو نصب دیتا ہے ان کو مقدر کرنے کے ساتھ. کیا؟ یعنی اگر لام تعلیل فعل مضارع کے اوپر داخل ہوگی تو لام تعلیل کے بعد ان مقدر ہوگا، جو مقدر ہو کر چھپ کر فعل مضارع کو نصب دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے، مثال دے رہے ہیں خذ الدواء لتبرا، دوا لو، دارو لو تاکہ شفا یاب ہو جاؤ، دارو لو تاکہ شفا یاب ہو جاؤ. تو یہ لتبرا میں لام کے بعد ان مقدر ہے. اصل میں تھا لان تبرا، در واقع لام تعلیل ہے. یہ لام تعلیل کے بعد ان نے چھپ کر فعل مضارع کو نصب دی ہے. لام تعلیل کے ساتھ ان کو ظاہراً ذکر کرنا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، ظاہراً ذکر کرنا بھی صحیح ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ہم نے کہا ہے کہ لام تعلیل کے بعد ان چھپ کر نصب دیتا ہے، یہ ایک صورت تھی. دوسری صورت یہ ہے لام تعلیل کے نصب دینے کی کہ لام تعلیل کے بعد ان ظاہری طور پر آتا ہے کلام میں اور فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. مثال دے رہے ہیں جیسے لِأَنْ تُحْمَدَ سَرِيرَتَكَ، حسن سیرتک، لِأَنْ تُحْمَدَ سَرِيرَتَكَ. یا ان کو ظاہراً ذکر بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ذکر کیے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. حسن سیرتک لِتُحْمَدَ، دونوں صورتوں میں پڑھنا صحیح ہے اور دونوں صورتوں میں یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو ان ظاہراً ذکر ہوگا، ان کا اعراب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر تین کلمے ہیں، لے یعنی لام تعلیل، اس کے بعد ان، اس کے بعد فعل مضارع. تو اب ہم اس کی تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرتے ہیں. لام تعلیل ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا عمل کرتی ہے لام تعلیل؟ لام تعلیل کون سا عمل کرتی ہے؟ آپ نے عوامل میں پڑھا ہے کہ لام تعلیل جارہ ہوتی ہے
اور لام جارہ کے معنی تھے، لام تعلیل کے معنی میں آتی ہے اور کسی اور معنی میں ملکیت کے معنی میں آتی ہے وغیرہ. تو یہ جو لام ہے یہ لام تعلیل ہے جو ان کے اوپر داخل ہے. تو لام تعلیل جارہ ہوتی ہے، ان کو جر دے رہی ہے، لہذا ان ظاہراً چونکہ مبنی ہے، حرف ہے ظاہراً تو اس کے اوپر اعراب نہیں آئے گا، لیکن لام جارہ کی وجہ سے محلن مجرور ہوگا. تو ان جو ہے یہ محلن مجرور ہے. خوب، ان داخل ہے فعل مضارع پر، فعل مضارع پر اعراب کیا ہوگا؟ فعل مضارع منصوب ہوگا اس ان کی وجہ سے. آگے سمجھ بات کی. اگر لام ایک لام نافیہ لائے نافیہ کے ساتھ آ جائے، یعنی کیا؟ یعنی فعل مضارع پر لا نافیہ داخل ہے اور اس سے پہلے آپ نے لام تعلیل کو داخل کیا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کہتے ہیں آپ اس کو صرف اور صرف ان کو ظاہر کر کے ہی استعمال کر سکتے ہیں. مثال سے سمجھاؤں گا. مثال یہ ہے کہ کن علی حضرن لئلا یمسک الضرر. آپ متوجہ رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کوئی تکلیف کوئی نقصان نہ پہنچے. ابھی ہمارا شاید مثال لئلا میں ہے، کہتے ہیں لا نافیہ داخل فعل مضارع پر، لا یمسک فعل مضارع منفی ہے، اس کے اوپر آپ نے لام تعلیل داخل کرنی ہے. جب لام تعلیل داخل ہوگی تو لام پر داخل ہوگی، للہ یمسک، ایسے پڑھنا پڑے گا نا. کہتے ہیں کیونکہ دو لاموں کا اکٹھا ہونا مکروہ ہے، درست نہیں ہے، لہذا لام کے بعد ان کو ظاہر کریں گے، پڑھیں گے لِأَلَّا، اصل میں لِأَن لا تھا، یہ لِأَن لا یمسک الضرر. ٹھیک ہے، یہاں پر لام کو ظاہر کرنا ضروری ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ لِأَن لا یمسک، کہتے ہیں کہ اس نون کو لام میں تبدیل کر کے لام کو لام میں ادغام کر دیں گے، پڑھیں گے لِأَلَّا، چونکہ قریب المخرج، لِأَلَّا یمسک، پھر یوں پڑھیں گے. ترجمہ دیکھیں اس عبارت کا، کہ اور لکے حروف ناصبہ میں سے ہیں کہ یا لکے. مثلا ادرس کے تحفظہ او لکے تحفظہ. ینصب المضارع بے تقدیر ان بعد لام تعلیل، فعل مضارع منصوب ہوتا ہے ان کو مقدر کر کے لام تعلیل کے بعد. جیسے خذ الدواء لتبرأ، اصل میں تھا خذ الدواء لأن تبرأ، ان مقدر ہے یہاں پر. فائدہ یصح مع لام التعلیل استعمال ان الناصبۃ فتكون هي والفعل الذي تنصب في محل جر باللام المذکورۃ فتقول. کہتے ہیں یصح مع لام تعلیل، لام تعلیل کے ساتھ درست ہے استعمال ان ناصبہ کا استعمال کرنا. فتکون ہے، پس یہ ان اور فعل، پس یہ کیا ہوں گے؟ ان اور وہ فعل جو نصب دے رہا ہے، جس کو ان نصب دے رہا ہے وہ جر کے مقام پر ہوں گے. جس طرح وضاحت کی ہے، چونکہ لام جارہ داخل ہے، لام جارہ جو ہے وہ ان کو جر دے رہی ہے. فتقول، آپ کہیں گے حسن سیرتک لتحمد، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں حسن سیرتک لان تحمد. اما اذا اقترن اللام باللا نافیۃ، اگر لام تعلیل لا نافیہ پر داخل ہو، فیجوز استعمالها الا معا، تو پھر لام تعلیل کا استعمال کرنا فقط ان کے ساتھ جائز ہے، یعنی ان کو ظاہر کر کے استعمال کریں گے. کراہتا لاجتماع اللام، کیونکہ دو لاموں کا اکٹھا ہونا مکروہ ہے، درست نہیں ہے. جیسے آپ کہیں کن علی حذر لئلا یمسک الضرر، والاصل، اصل میں یوں تھی بات لئن لا یمسک، فابدلت النون
لامن نون کو لام میں تبدیل کر دیا گیا ہے، لے مناسبت اللام لام کی مناسبت سے، ثم ادغمتا پھر لام کو لام میں ادغام کر دیا گیا ہے، بن گئے لے اللہ۔ لام التاکید نہ وہ ما کنتو لانقض العہد لانقض العہد۔ لام تاکید بھی فعل مضارع کو نصب دیتی ہے، جیسے ما کنتو لانقض العہد، انقض فعل ہے، نقض ینقض، انقض بعد متکلم کا صیغہ ہے، اس پر لام تاکید داخل ہے، لانقض اس کو نصب دے رہی ہے۔ فوائد: انا لام تاکید یؤتی بہا لتوکید النفی بعد کانا المنفیت۔ لام تاکید کب آتی ہے؟ کہتے ہیں لام تاکید فعل مضارع پر اس وقت داخل ہوتی ہے کہ جب اس سے پہلے کانا ہو، باب کانا میں سے ہو اور منفی ہو، تو اس وقت لام تاکید آتی ہے جو اس کی نفی کی تاکید کر رہی ہوتی ہے، جیسے ما کان اللہ لیظلم الناس۔ ما کانا ما کی ذریعے منفی ہے، اس کے بعد مضارع آیا ہے یظلم، تو لہذا اس مضارع کے اوپر جو لام داخل ہے لیظلم، یہ لام تاکید کر رہی ہے نفی کی ہیں۔ ما کان اللہ لیظلم، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، ہرگز تاکید ہو رہی ہے نفی کی۔ آگے سمجھ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ، خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر پہلے کانا کا منفی ہے لم یکن، پھر فعل مضارع ہے، اس فعل مضارع پر لام داخل ہوئی ہے، وہ لام تاکید کر رہی ہے فعل اپنا منفی کی۔ وَتُسَمَّى أَيْضًا هَذِهِ اللَّامُ اللام الجحود، یہ جو لام ہوتی ہے، جو لام کانا منفی کے بعد منفی کی تاکید کے لیے آتی ہے، اس لام کو لام جحد بھی کہتے ہیں، جحود یا جہل، اس لیے لملازمت الجحد ای نفی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نفی لازم ہوتی ہے، یہ اس وقت ہمیشہ نفی کا معنی دیتی ہے، اس لیے اس کو لام جحد کہتے ہیں، جحد یا نفی۔ حتی نحو اضرب المذنبا حتی یتوبا، فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے ایک حتی ہے، حتی فعل مضارع کو نصب دیتی، جیسے اضرب المذنبا حتی یتوبا، مذنب کو مارو، گناہگار کو مارو یہاں تک کہ توبہ کرے، یا حتی یہ توبہ کے اوپر یتوب کے اوپر داخل ہو کر اس کو نصب دے رہا ہے، اصل میں حتی کے بعد ان چھپ کر نصب دیتا ہوتا ہے، اصل میں تھا حتی ان یتوبا، یا سم حتی تغیب الشمس، روزہ رکھو یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے، سم حتی ان تغیب الشمس، حتی کے بعد ان چھپ کر نصب دیتا ہوتا ہے۔ کافی ہے، صلی اللہ علیہ محمد